ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایمان والے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنے والے، بڑی ذمہ داری سے زندگی گزارنے والے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور آخرت کی کامیابی دائمی، ابدی اور ہمیشہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، گزشتہ خطبے میں نے مومن کا طریقہ اور وتیرہ بتایا تھا کہ ایک مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے نیک اعمال نہ ہوں، وہ نیک اعمال میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرے تو وہ اس بات پر پشیمان ہو جاتا ہے کہ نیکی اس سے رہ گئی ہے، وہ نیک اعمال نہیں کر سکا۔ اور اگر نیک اعمال کر لے تو پھر اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے، اور اس کی قبولیت کے حوالے سے اس کے دل میں خوف اور امید ہوتی ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، یا وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اسے یہ پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے کہ نیکیوں کی جس راہ پر وہ چل نکلا ہے، اللہ رب العزت اسے اس راستے پر چلنے میں استقامت عطا فرمائیں، اور اگر اسے نیکیوں کی راہ پر چلنے میں استقامت حاصل ہو جائے، ایک کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، عبادات اور نیکیوں کا شوق زیادہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسے گناہ نہ کر لے، کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ جس سے اس کی جمع پونجی ضائع ہو جائے۔ یہ نیک اعمال جو اس نے بڑی محنت سے، مشقت سے اور فقط اللہ کی توفیق سے کیے ہیں، یہ نیک اعمال اگر ضائع ہو گئے تو اس کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی، وہ کنگال، مفلس اور کلاش ہو جائے گا، اور یقیناً پھر وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک مومن کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ میں اور آپ کیا اسی کیفیت سے، اسی پشیمانی میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور عاجزی کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی راستے پر اسی طرح قائم دائم رکھے۔ اور اگر ہماری کیفیت یہ نہیں ہے، ہم کوئی نیکی کر لیں تو اس کے بعد اپنے تئیں اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ میں نے بہت سے اعمال کر لیے ہیں، یا میں یہ عمل کرتا ہوں اور دوسرا نہیں کرتا، یا میں نے یہ اعمال کیے ہیں تو میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو میرے بھائیوں، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ایسے اعمال چاہے زمین و آسمان بھر لیں، ایسے اعمال کا اللہ کے حضور نہ تو مقبول اعمال ہیں اور نہ ہی ان پر کچھ ملنے والا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ میں ان چاروں نکات کی وضاحت کروں گا۔ پہلی بات کی تو میں نے وضاحت کر دی تھی کہ مومن نیکی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اسے نیک اعمال کے بعد انتہائی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرے نکتے کی وضاحت ہو رہی تھی، کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں اور کچھ باتیں آج عرض کروں گا کہ جب مومن مسلمان سے نیک اعمال ہو جائیں، اگر وہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال سے مانوس ہو جاتا ہے، نیکیوں سے اسے محبت ہو جاتی ہے، عبادت میں اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کو یہ پشیمانی ہوتی ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے، اس کی عبادت قبول ہو جائے۔ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ یہ پشیمانی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو عبادت کا حق تھا، جو نیکی کا حق تھا، میں نے وہ ادا کیا ہے یا نہیں۔ اس بات کا خوف ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مومن اس خوف میں مایوس نہیں ہوتا، یعنی اس پر یہ خوف اتنا طاری نہیں ہوتا کہ وہ مایوس ہو جائے کہ نہیں میری نیکی تو کسی صورت قبول نہیں ہوگی، بلکہ اسے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ بہت کریم، بہت مہربان، بہت فضل کرنے والے، بہت پیار کرنے والے، ان کی یہ شان ہے کہ ان کا بندہ اخلاص سے ان کے حضور عاجزی سے حاضری دینے والا ہو تو وہ اس کی حاضری کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے امید ہے۔ مومن کی کیفیت
خوف اور امید کا حسین امتزاج ہوتی ہے. جملہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف خوف ہوتا ہے کہ عبادت ریجیکٹ نہ ہو جائے. عبادت اللہ ریجیکٹ کر لیں تو کون ہے اللہ کو منانے والا؟ وہ بے پرواہ ذات، سارے اختیارات کی مالک ذات، جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آدمی کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ میرا عمل بڑا ٹوٹا پھوٹا، بڑی اس میں کمزوریاں، بڑے نقائص، کہیں میرا عمل ریجیکٹ نہ ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی لمحے یہ امید بھی کہ میرا اللہ بڑا کریم رحیم، فضل کرنے والا، مہربان، ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، مخلوقات کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا. میری جتنی قدر اللہ کرنے والا ہے کوئی اور کرنے والا. میں کمزور مسلمان سے ہی، میں سب سے کمزور ایمان والا سے ہی، لیکن اسی کے در پر حاضری دینے والا کمزور ترین مسلمان ہوں. مجھے اور کوئی میری قدر کرے نہ کرے، میرا اللہ میری قدر کرنے والا ہے. اس امید پر، خوف اور امید کے ساتھ اس کیفیت سے وہ عبادت کرتا ہے. یہ سچی عبادت کی نشانی ہے. سورہ اعراف کی جو آیت ہے نا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے پکارو، اسی ہی کی عبادت کرو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. تو اس آیت میں اکثر مفسرین نے اس کو عبادت کے زمرے میں لیا ہے. یہاں پکارنے سے مراد دعا کے بجائے عبادت ہے. اس سے پہلے آیت میں دعا کی بات ہوئی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسی ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. یہاں میں نے تفسیر میں پڑھا ہے یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ سچی عبادت کی شان یہ ہے کہ آدمی عبادت کرنے کے بعد اس گمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس فخر و مباحات میں مبتلا نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کرنے والا ہے، ماشاءاللہ یہ نیکی کرنے والا ہے، اور فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں تو یہ کام نہیں کرتے. وہ تو روزانہ اتنے پارے پڑھتا ہے، وہ اس مسجد میں کوئی اور ہے نہیں جو اتنے پارے پڑھنے والا ہو. میں تو تہجد پڑھتا ہوں ریگولر، اور فلاں بن فلاں اور فلاں فلاں تو فجر کی نماز میں ہی آتے ہیں. تو اگر یہاں یہ گمنڈ آ گیا، دل میں کوئی بات آ گئی، اتنی بات ہی آ گئی کہ میں تو ان سے بہتر ہوں، یا اتنی بات آ گئی کہ میں تو یہ عبادت کرتا ہوں، میرا تو مسئلہ ہی نہیں، تو اب کیا ہے؟ یہ سچی عبادت نہیں ہے، ایسی کیفیت نہیں. خوف، امید. اللہ اکبر. قربان جائیں اہل علم کے علم پر کہ جنہوں نے علم کی روشنی میں ہمیں باتیں سمجھائیں. میں یہ تفسیر پڑھ کے سچی بات ہے خوش بھی ہو رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ کیا اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق دے دی کہ وہ اصل نقطہ سمجھ میں آ جائے، اور وہ نقطہ میں آپ کو بھی بتلانے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ جس نقطے پر ہماری عبادات کی قبولیت اور انعامات کے ملنے کا انحصار ہے. کہ سچی عبادت کی شان یہ ہے کہ عبادت کے بعد اس بات کا خوف کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میں اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں اس عبادت کا حق ادا کر سکا ہوں یا نہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی امید کہ وہ کریم رب اپنے بندے کی کمزور بات اور کمزور عبادت کو بھی قبول کرنے والا ہے، اس کی مہربانی کی امید. بھلا جس شخص میں یہ دو کیفیات بیک وقت جمع ہوں گی تو وہ کبھی خود پسندی کا شکار ہوگا، کبھی خود پسندی کا شکار ہوگا. اور یاد رکھیے خود پسندی ہلاک کر دینے والی ہے. او میرے بھائیو، خود پسندی ہلاک کر دینے والی ہے، خود پسندی ہلاک کر دینے والی ہے. خود پسندی کیا ہوتی ہے کہ بس میں ہی ہوں، میں ہی خطیب ہوں، کوئی اور اس طرح کا نقطہ بیان نہیں کر سکتا، یہ خود پسندی ہے. میں ہی عالم ہوں کہ فر حدیث بیان کرتا ہوں اور آیت بیان کرتا ہوں، کوئی اور ایسا نہیں ہے. یہ خود پسندی ہے. خود پسندی کیا ہے کہ میں بولنے میں، میری لمبی زبان ہے، بولنے کی بڑی صلاحیت ہے، خطیبانہ انداز سے بات کرنا جانتا ہوں، یہ خود پسندی ہے. خود پسندی یہ ہے کہ میں ہی یہ عبادت کرنے والا ہوں. نہیں میرے بھائیو، یہ صرف میرے اللہ کا خاصہ ہے. انا ولا غیری، یہ صرف میرے اللہ کا خاصہ ہے. انا ولا غیری، میں ہی ہوں، میرا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. بندے کا کیا کمال ہے. مجھے بولنے والی زبان کس نے دی ہے؟ میری کھوپڑی میں جو کمپیوٹر فٹ ہے وہ کس کی اذن سے، کس کی مشیت سے، کس کے حکم سے کام کر رہا ہے، جو باتیں محفوظ کر رہا ہے؟ میری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ یہ کس کا کمال ہے
یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ فقط میرے اللہ کو جاتا ہے، فقط میرے اللہ کو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ ایک ذرے کے برابر نیکی کر سکوں، نہ ایک چھوٹے سے گناہ سے بچ سکوں جب تک مجھے اللہ نیکی کی توفیق نہ دے، جب تک مجھے میرا اللہ گناہ سے نہ بچائے۔ یہ تو ساری زندگی کے لیے مومن نے ہینڈز اپ کیا ہوتا ہے، ساری زندگی کے لیے، مرتے دم تک اس کا یہی موقف ہے، اس کی یہی کیفیت ہے، اس کی یہی صورتحال ہے کہ وہ کوئی نیکی کر لے، اس کا سارا کریڈٹ اس کے رب کو جاتا ہے، اور اس سے گناہ ہوں تو یہ اس کے نفس کی شامت ہے، یہ اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ گناہ کا انتساب اپنے نفس کی طرف کرتا ہے اور نیکی کا انتساب اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ سو میرے بھائیوں یاد رکھیے، عمل کی قبولیت کی فکر کیجئے۔ جب عمل کی قبولیت کی فکر کریں گے تو پھر تکبر نہیں آئے گا، عاجزی آئے گی جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ اللہ سے دعائیں کریں گے، جو انسان کی عاجزی کی مجسم تصویر ہوتی ہے۔ جب اللہ کے حضور انسان دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں آپ اعمال کی قبولیت کی بھی کریں گے اور اپنے لیے بھی کریں گے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے آپ درست راستے پہ ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا شخص انشاءاللہ درست راستے پر ہے، ایسے راستے پر ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ایک خوبصورت بات آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ نے اہل تقوی اور اہل ایمان کی کچھ خصوصیات سورۃ المؤمنون میں بیان کی ہیں، اور اللہ نے یہ خوبصورت نقشہ یوں کھینچا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اہل تقوی، اہل ایمان کس طرح اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا عمل قبول ہوگا یا نہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑ کے جانے والے، ان کو نیکیوں کے لیے پیچھے سے دھکا نہیں دیا جاتا، ان کو نیکیوں کے لیے بار بار بلایا نہیں جاتا کہ انور شمیم صاحب پیچھے پڑ گئے ہیں، تراویح لازمی پڑھو، تراویح لازمی پڑھو، جان ہی نہیں چھوڑتے۔ کبھی فجر کے درس میں، کبھی خطبہ جمعہ میں، کبھی رات کو صف کی تعداد کم ہو گئی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مائک ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں، یہ شوق سے آنے والے، یہ نیکی کا شوق رکھنے والے، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے والے، نیکی کا سن کے دوڑنے والے، وہم لہا سابقون، اور نیکیوں کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والے، مقابلہ کرنے والے۔ اب بتلائیے، اتنے خوبصورت لوگ، اتنے خوبصورت لوگ، اب ان کے اعمال کتنے خوبصورت ہوں گے جو شوق سے نیکی کرنے والے ہیں۔ بھلا ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے، جو شوق سے نیکی کرنے والے، دوڑ کے نیکی کرنے والے، جن کو 2 مہینے کے بعد یہ اعلان نہیں کیا جاتا بھائی مسجد کا چندہ کم ہو گیا ہے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، نہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تو ہماری طرح کمزور لوگ ہیں نا، دھکا دیتے ہیں تو نیکی ہوتی ہے، نہیں تو ہم نیکی نہیں کرتے۔ اہل تقوی، اہل ایمان، حضرات صحابہ کرام، سلف کے منہج پر چلنے والے، نیکی کا شوق رکھنے والے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ اب یہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ انہی لوگوں کی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ کیا پریشانی ہو گئی ان کو؟ ذرا سنیے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ یہ خوبصورت لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے جو انہوں نے دینا ہوتا ہے دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، یہ ریاکار نہیں ہوتے، یہ احسان جتلانے والے نہیں ہوتے، نہیں، اپنے اللہ کو دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کسی کو دے رہے ہوں تو کسی کو نہیں دے رہے ہوتے، حقیقت میں مجازی طور پر تو کسی کو دے رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی مستحق کو دے رہے ہیں، کسی سفید پوش کو دے رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، نہیں، یہ حقیقت میں اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کو دے کے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اب کیا پریشانی ہے؟ اللہ کو جو دیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو اب کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، جو دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پھر ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔
آئی صاحب جو دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پھر کانپ رہے ہوتے ہیں. بھائی کس بات پہ کانپ رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں. کتاب التفسیر ترمذی شریف آخری جلد، میں نے پہلے بھی اپنے خطبے کے حوالے سے دیکھا اور رات کو میں خاص کر یہ جلد اٹھا کے کتاب التفسیر میں یہ حدیث دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خواتین میں سب سے بڑی عالمہ تھیں، سب سے بڑی عالمہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے نبی علیہ السلام کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے دیتے ہیں اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. اے اللہ کے رسول اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم. اے صدیق کی بیٹی، یہ تو وہ بہترین لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ کرنے والے، اور پھر اس بات پر پریشان کہ پتہ نہیں ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں. جس کو اس بات کی فکر ہو کہ عمل قبول ہوگا یا نہیں، وہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو کبھی جتائے گا؟ کبھی کسی سے بھی نیکی کر کے کسی فائدے کی امید رکھے گا؟ اس کی نظر تو اللہ رب العزت کے انعامات پر ہوگی نا. کیا خوبصورت مسلمان ہوگا ایسا شخص، کیا ہی کردار والا ہے، کیا پاکیزہ سیرت ہے ایسے شخص کی کہ عمل کے بعد اس بات کی پشیمانی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں. اس بات کی پشیمانی ہے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں. عبادت تو کر لی ہے، عبادت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں. وہ میرے بھائیوں ہم کرتے کیا ہیں؟ نکمے ترین لوگ ہیں، اور اوپر سے اگر کسی نیکی کی توفیق مل جائے تو پھر ہم اس کے بعد کسی کو سنبھلنے نہیں دیتے. کوئی چھوٹی سی کوئی ذمہ داری ادا کر لے، مسجد کی ذمہ داری، وہ پھولے سے نہیں سماتا کہ میں نے مسجد کو اپنے دائیں کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. کوئی کسی غریب مستحق کی مدد کر لے، وہ یہ سمجھتا ہے میں اس کا رازق ہوں. کوئی کہیں کوئی چیز دے دے، وہ سب سے پہلے فوٹو سیشن کرواتا ہے. یہ سارے سیاستدان جو کچھ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب فوٹو سیشن ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے، ان کو اللہ کے حضور ثواب نہیں چاہیے؟ پھر دیکھیں نا دنیا داری کے لیے کیا ہوتا ہے، ملک میں ایسے منصوبے لگائے جاتے ہیں جن کا فوری کوئی رزلٹ آئے، عوام دیکھے. وہ عوام ہم جیسی بیوقوف ہے نا، اس لیے ہمیں وہ بیوقوف بناتے ہیں. ہم ہے ہی بیوقوف، جو بیوقوف ہو اس کو بیوقوف بنانا چاہیے. وہ ایسا منصوبہ لگائیں گے جو ہے نقصان دہ، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن کیا ہے وہ 2-3 سالوں میں اس کا رزلٹ آ جائے گا. وہ ہم کہتے ہاں بجلی پوری ہو گئی نا جی، ہم کتنے خوش ہیں بجلی پوری ہو گئی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بجلی کن داموں فروخت ہو رہی ہے، کس طرح یونٹ بنی ہے. یہ بجلی پیدا نہیں ہوئی، یہ ہمارا خون نکال لیا گیا. وہ 18 روپے یونٹ تو پتہ نہیں کتنے روپے یونٹ. یہ جلدی منصوبہ لگاؤ، بجلی پوری کرو، عوام خوش ہو جائے گی. منصوبہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈیم بنتے، لیکن اب ڈیم کا رزلٹ تو 15 سال بعد آتا ہے نا. وہ حکومت کرنے والا کہتا ہے مجھے تو ووٹ ملنا چاہیے نا، مجھے اس کو مجھ سے اور آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے ووٹ ملے، ڈیم میں شروع کروں تو 5 سال کے بعد ڈیم کا تو کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا نا جی. عوام بھی اسی طرح کی جاہل کہ یہ نہیں سوچتے اس نے منصوبہ شروع کیا ہے، یہ لانگ ٹرم ایک منصوبہ رکھتا ہے، اس کو ووٹ دو. نہیں، وہ جیسے جاہل ہیں ان کے اوپر ایسا ہی جاہل مسلط ہوتا ہے. جیسے خود غرض ہیں ایسے ہی ان کے اوپر خود غرض مسلط ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 سال کے بعد ووٹ تو دوسرے کو دیتے ہیں، وہ اگلی دفعہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے جس قابل ہے نہیں وہی کم کرو. پہلے تو شاید مخلص ہونا کہ کوئی لانگ ٹرم اچھا منصوبہ. اب یہ آج ڈیم ہوتے تو آپ کی بجلی تو 1 روپے یونٹ ہوتی. بھائی ڈیم بنائیں تو جو ڈیم پہ بجلی پیدا ہوتی ہے بس ایک وقت کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ مشینیں لگا لیں، اب بجلی مفت میں پیدا ہوتی ہے. اب صرف اس کی مینٹیننس اور جو آپ وہاں پہ ملازمین رکھیں گے ان کا خرچہ ہے، باقی کوئی خرچہ نہیں ہوتا. بجلی مفت ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہو؟ اب تو اے سی لگا، ہر غریب آدمی نے اے سی لگایا. یہ عرب کنٹریز میں کیوں ہر گھر میں ہر ایک کے پاس اے سی ہے؟ وہاں امیر غریب ہر آدمی کے پاس اے سی ہے. کیا وجہ؟ پر بجلی کا بل سستا. سو میرے بھائیوں عرض کر رہا تھا کہ نیت درست نہیں ہے، عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے.
سیاسی بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے. سو میں عرض کر رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کی فکر کیجئے. اہم ترین خطبہ ہے، اہم ترین خطبہ. میں تو یہ کہوں گا، کبھی آپ کو یہ نہیں کہا اسٹیج سے، اس خطبے کو خود سنیے، سنائیے، آگے اس کی یہ جو ویڈیو بن رہی ہے، یہ خطبہ اور اس سے پہلے کا اور جو آئندہ ہوگا، ان کی خوب تشہیر کیجئے. یہ ہر ایک کے لیے ہیں، میرے لیے زیادہ اور آپ کے لیے کم. سو میرے بھائیو، عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط، عمل کی قبولیت کی فکر، یہ اہل ایمان کی دوسری پریشانی. عمل ہو گیا، اب اس بات کی پریشانی کہ یہ قبول ہو جائے. عمل نہ ہو پھر بھی آدم کے بیٹے کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے دعا کرے یا اللہ توفیق دے دے. عمل کر لیا پھر بھی آدم کے بیٹے کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کرتے ہوئے دعا کرے یا اللہ قبول کر لے. میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں، میں تو یہی حل جانتا ہوں. انشاءاللہ اس سے بات آگے شروع کریں گے. انتہائی اہم ترین باتیں ہوں گی آئندہ کے خطبے میں بھی. یقین جانیے کہ شاید میری زندگی کے خطبات کا نچوڑ ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ فقط اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے. اللہ میری اصلاح فرمائے اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. oh